دیا تو پھر اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ سر اب ایسا ہے کہ انہوں نے میرے پہ جھوٹی اپلیکیشنز مختلف تھانوں میں دیں جو کہ میرے حق میں مطلب کیسز ہوتے رہے، ایف آئی آر نہیں ہو سکی نا میرے پہ جی۔ اس میں اپلیکیشنز میں میرے پہ الٹا بنا دیا کہ میں ایجنٹ ہوں، میں نے فاروق اور طیبہ گل سے پیسے لیے ہیں اور میں نے ان کو باہر جانے کا جھانسا دیا۔ جو مرضی جھوٹ بنا دیں، وہاں کے تھانوں میں انہوں نے یہ کچھ کیا نا۔ لیکن پھر ان کا کرمنل ریکارڈ بھی میرے سامنے آیا تو میں تھوڑا ڈر بھی گئی، ظاہر سی بات ہے، میں ان کو عام سا کوئی سمجھ رہی تھی کہ فراڈی ہوں گے، لیکن جب مجھے پتہ چلا اور یہ مذاق اڑاتے ہوتے، میں نے ایف آئی اے میں اپلیکیشن دی نا تو مجھے ان کی کال آئی ان نون نمبر سے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم ایف آئی اے کو کیا سمجھتے ہیں، آپ ایف آئی اے میں چلی گئی ہو، ہم ایف آئی اے کو کیا سمجھتے ہیں۔ تو جو ہے میں آپ کے طیبہ گل کے مجھے کال آئی، چلیں ٹھیک ہے چلیں السلام علیکم جی، میرا نام شمشاد جہاں ہے۔ لاؤڈ میرا نام شمشاد جہاں ہے اور میں 2014 سے ان کی اور یہاں تک کہ انہوں نے میرے سارے گھر، میرے بچوں پہ، سب پہ پرچے کرائے۔ اس وقت بھی میرے بچے ضمانتوں میں ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے ہم سے پیسے بھی اٹھائے مختلف، جو آپ نے دیکھا ہی ہے، کسی کے پاس کسی طرح چلے جاتے ہیں، کسی کے پاس کسی طرح چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیوروکریٹ اور کچھ سیاسی لوگوں کی پوش بنائی ان کو شروع سے نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ نہ پکڑے جاتے اور نہ ہماری پولیس میں سنوائی ہوتی ہے۔ ہم گئے، اگر آپ میری درخواستیں دیکھیں تو میری درخواستیں تو چیف منسٹر تک گئی ہوئی ہیں۔ میں نے بلکہ یہ پورٹل بنا تھا وزیر اعظم کا، میری چیف سیکرٹری طرف کے خلاف ایک درخواست گئی ہوئی تھی اور وہ چیف سیکرٹری کے پاس ہی لگی تھی۔ آپ دیکھ لیں، یہاں پہ انصاف کو دیکھ لینا۔ پھر میری ایف آئی اے میں درخواست گئی، ایف آئی اے کی درخواست ایف آئی اے کے اسی تھانے کے افسر کے پاس لگی جدھر یہ سارا چکر کھیلا جا رہا تھا۔ ہم نے کوشش بہت کی لیکن ہمارے پاس رستہ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ نہیں، اسلام آباد 50۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ یہ ہمیں ہوش نہیں آنے دیتے، ایک سائڈ نیب میں ہمیں کر دیتے ہیں، ایک سائڈ ایف آئی اے میں کر دیتے ہیں، ایک سائڈ آئی جی بھی ہمارے پیچھے بھیج دیتے ہیں۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، ہم ایک دن اسلام آباد ہوتے ہیں، دوسرے دن ہم لاہور میں نیب میں ہوتے ہیں اور کیس ہمارے کوئی بھی نہیں ہوتے، بلکہ الٹا ہمیں اغوا کیا جاتا ہے، ہمارے ہی چیک لے کے اس فائلوں کے ساتھ لگائے جاتے ہیں جو فائلیں 2 نمبر رہی ہیں۔ اور اس میں اس سائبر کرائم کے پرچے میں ایک بندے کو جو وکٹم تھا ان کا پہلے ہی، اس کو اغوا کیا گیا باقاعدہ اور اس کی ویڈیو بھی موجود ہے، بلکہ کشمیر سوسائٹی سے انہوں نے ہمیں ویڈیو بھی نہیں لینے دی۔ یعنی ایف آئی اے کا اتنا اثر رسوخ تھا کہ کیپٹن شعیب تھے، ہم نے ان سے ریکویسٹ کی، لیکن کیونکہ یہ عورت ہر افسر کے پاس جاتی ہے، اس سے بات کرتے ہوئے پھر اس کی ایک عجیب سی ویڈیو بنا لیتی ہے، پھر وہ ویڈیو اس کو سینڈ کر دیتی ہے، تو سینڈ کرنے کے بعد کوئی افسر یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنی سیٹ چھوڑوں۔ اس وجہ سے جو ہے نا ہر بندہ جو ہے نا اس کا افیکٹڈ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں بالکل وصول سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں بیوروکریٹس بالکل شامل ہے، کیونکہ ان خاتون نے بھی آپ کو بتایا کہ کس طرح وہ وزیر اعظم ہاؤس میں لے جاتے ہیں یا صدر میں جاتے ہیں۔ ایک عام آدمی یہ کام نہیں کر سکتا ہے کہ اتنی بڑی ویڈیو بنا کے اور اس کو وائرل کریں۔ پھر اس میں افغانستان سے شواہد ان کے آج کے نہیں ہیں، 2014 کے ہیں۔ میں جب ان کی افیکٹڈ تھی تو انہوں نے مجھے اپنے گھر رکھا، مجھے ایک اپنے گھر رکھا، دوسرا میرے پہ بچے انہوں نے کروائے ہوئے تھے اور مجھے پتہ نہیں لگنے دیتے تھے، میری ہیلپ کر رہے تھے۔
پھر جب مجھ سے کافی پیسہ یہ کھینچ چکے تو اس کے بعد انہوں نے پروگرام بنایا، مجھے شہید کے ساتھ بات کرائی جو HEC کی تھی، اس میں کہا شہید نے کہا اسلام آباد آئے میں آپ کی ہیلپ کرتی ہوں۔ میرا پروگرام جمعے والے دن ان کے ساتھ جانے کا تھا۔ میں جب گھر ان کے آئی تو ان کی ایک چھوٹی بچی رکھی ہوئی تھی، اس نے مجھے کہا کہ باجی بھاگ جائیں یہاں سے، یہ آپ کو بھیج دیں گے۔ میں اس دن گھر سے نکلی ہے، میرا سامان بھی ان کے پاس ہی تھا، میں نکلی، میں سیدھا اپنے گھر چلی گئی ہے۔ یہ اس نے پھر میرے گھر آیا، اس نے کہا آپ گھر نہیں آئیے، میں نے کہا مجھے کام ہی نہیں آپ کو، میں کہا جو بھی دیکھی جائے۔ لیکن انہوں نے اس دن مجھے افغانستان کے کسی بندے کے ہاتھ بیچنا تھا جا کے باقی کی جائیداد میری تاوان کے صورت میں دی جائے۔ اور اس کے علاوہ ان کی آپ دیکھیے گا کہ بڑی جلدی افغانستان کے کچھ لوگ یا جو پٹھان لوگ ہیں، جو غدار لوگ ہیں، وہ اس کی حمایت کریں گے۔ یہ میں بالکل وثوق سے کہہ رہی ہوں کہ میری ریکویسٹ ہے کہ اس میں ایجنسیاں شامل ہوں اور اس کی تحقیقات کریں۔ ہم 100 بندہ 10 سال سے ہم نکل نہیں پا رہے ہیں لوگوں سے، آخر کوئی وجہ تو ایسی ہوگی نا۔ ہم پچھلے سال انہوں نے میری بیٹی شاپنگ پہ گئی، انہوں نے اس کے پیچھے گاڑیاں لگا دی، ہم نے بڑی مشکل سے اپنی بچی بچائی، اور میں یہ جانتی ہوں کہ میں کس طرح اپنے بچے بچائی۔ میں یہاں تک کہ میں آئی کی سوسائٹی میں کرنل صاحب سے اجازت لے کے ہم وہاں چھپ کے رہے اور میں اپنے گھر چھوڑے ہوئے۔ ہمارے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا وہ صرف لوگوں سے پیسہ بٹورتے، ویڈیو کے پیچھے بھی انہوں نے جو 20-25 کروڑ روپیہ بٹور لیا ہوگا لوگوں سے، جن کے کیس چلتے رہے، اور یہ بغیر اس کے نہیں ہوا ہے گا۔ اس کے پیچھے باہر کے لوگ موجود ہیں، خاص طور پہ ایک مانچسٹر سے بندہ اس کو آپریٹ کرتا ہے گا، وہ میں وقت آنے پہ آپ کو نام بتاؤں گی۔ ایک اٹلی سے اس بندے ہیں جو اس کو آپریٹ کرتے ہیں، اس کی ساری جو ہے ان کے فونوں کی وہ نیب میں موجود ہے، اور ان کی واٹس ایپ میں یہ سارا کردار ان کا موجود ہے گا، جو میں نے ان کو کہا بھی تھا کہ ان کے لیپ ٹاپ سے لوگوں کی فائلیں نکالیں۔ ہر بندے کی فائل انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ اگر میں ان کے گھر رہتی تھی تو یہ گھر میں کمرے میں کیمرے لگائے ہوتے تھے۔ اب آپ کے کمرے میں کسی طرح بھی بیٹھنا آئے گا، آپ کی تو ویڈیو بن گئی نا۔ میں کوئی 10 سال سے ان کی ایڈمنسٹریٹر ہوں اور میں ان کو پیسے دے رہی ہوں مختلف سورس میں، اور بے شک آپ اس سے سوال کریں، لیکن آپ یہ بات سوچیں کہ ہم کیوں نہیں اب تک نکل پائے۔ میں اکیلی نہیں ہے، ایک اور 2010 سے ہے، وہ CIA کی انسپیکٹر تھی، ایک CIA کی انسپیکٹر نہیں نکل پائی آج تک، اس کے گھر پہ قبضہ کیا، آج وہ جھنگ میں اشتہاری ہے، جبکہ اس کا کوئی قصور نہیں بیچاری۔ اس نے کبھی اس کا بھائی اغوا ہو جاتا ہے، کبھی اس کا بیٹا اغوا ہو جاتا ہے، کبھی اس کی چاچی اغوا ہو جاتی ہے، اور ہم بھگتتے ہیں وہ سارے کیس۔ میں نے خود اسلام آباد میں اس کے بیٹے کا اغوا کا کیس بھگتا ہے، میں لاہور میں موجود ہوں، اور بیٹا اس کا اسلام آباد میں اغوا ہو جاتا ہے۔ بالکل میں کرتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ اس کے پیچھے ایجنسیاں جو ہماری بڑی ہے ISI، اور کیونکہ اس میں ایک بندہ ISI کا شامل تھا، انصر نام کا، ہمارے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، انصر نام کا بندہ ہے نا، وہ ہمیں ٹریک کرتا تھا۔ مثلا ہم کہیں بھی جاتے تھے، ہماری ٹریکنگ ہوتی تھی، میرے بچے کہیں بھی جائیں نا تو ان کی ٹریکنگ ہو رہی ہے، یہاں تک کہ سٹی کیمرہ سے آپ نے اپنی باتوں میں کہا کہ یہ افسروں کے پاس جا کے تو ویڈیوز بناتی ہیں، بالکل بناتی ہیں، تو آپ کی اس بات سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ چیئرمین نیب کی ویڈیو کی اصل ہے۔ میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں، ویڈیو مختلف ہوتی ہے، پھر اس کو رنگ دیا جاتا ہے، اس میں ڈائلاگ، ان کے پاس بندے بہت پروفیشنل ہیں، باقاعدہ ایک پورا یونٹ ہے ان کے پاس جو کمپیوٹر لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے آوازیں چینج کرتا ہے۔ میری آواز انہوں نے نکالی ہوئی ہے، تو باقیوں کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے نا۔ صدر آپ نے کہا کہ لے کے گیا، کب لے کے گیا؟ نہیں، مجھے نہیں لے کے گیا، اس کو لے کے گیا 2017 میں۔ 2017 میں جی نون لیگ کی طرف، ہاں بالکل، 2017 میں جی مجھے 2017 میں ہی لے کے گیا تھا ایوان صدر میں، جی ادھر
لیکن میں ان کے آفس میں نہیں گئی تھی, میں باہر ویٹنگ ہال میں بیٹھی ہوئی تھی. یہ اندر گیا ہے آغا نجیب, آغا صاحب ان کو کہتا ہوتا تھا نا یہ, تو مطلب جو بھی کام وغیرہ کوئی ان کے ہوتے تھے یہ کرتا تھا. نہیں اس وقت نواز لیگ کی حکومت تھی. جی نون لیگ کی حکومت تھی, لیکن یہ نواز شریف کے اگینسٹ ہی بولتا ہوتا تھا, پی پی کی تعریف کرتا ہوتا تھا اور نواز شریف کے اگینسٹ. شکریہ.